شیئر کر دیے ہیں، اس کے بعد میں فائل بنا لیں گے، ابھی ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے سرفراز کیا، اور خلافت کے جو حکمتیں تھیں، جو اس کی خصوصیات تھیں وہ کیا تھیں، اور اسلامی نظام سیاست کس طرح سے اس خلافت کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور اس کے کیا ثمرات ہیں، اور ایک خلیفہ کی کیا خصوصیات ہیں۔ خلافت بادشاہت سے یا ملوکیت سے یا پھر جمہوریت سے کس طرح سے مختلف ہے، اور اس کے اندر جو آزمائشیں آئیں ان ادوار کے اندر، جس کا ہم نے پہلے مطالعہ کیا ہے پچھلی کلاسز میں، کہ صحابہ کے درمیان کچھ اختلافات نے جنم لیا، ان کی حقیقت کیا تھی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو اس زمن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اللہ کا دین نافذ کرنے والے حضرات تھے، اور ان کی جو تعیین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نامزد تو نہیں کیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصیات بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ اتنے عرصے تک خلافت رہے گی، اور امت کے سپرد کر دیا اس نظام کو۔ تو خلیفہ کو چننے کے حوالے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ مشاورت کے بعد قائم ہوئی، حالانکہ اس طرح سے نہیں تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر مہاجرین کی کثرت ہو یا تمام مہاجرین نے اس پہ اپنی رائے دی ہو، لیکن سقیفہ بنو سعد کے اندر جب خلافت کے معاملے کو اٹھایا گیا اور انصاری سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہم مدینہ والے ہیں اور مدینہ کے اندر ہی اس معاملے کو رہنا چاہیے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے، اور وہاں پہ آپ نے ان کو یہ سمجھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم دیا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش ہی کے ساتھ تمام عرب کے اس وقت کے لوگ جو تھے ایک طرح سے ان کی عظمت وابستہ تھی ان کے دلوں میں، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی یہ حضرات تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش سے تھے، تو اجتماعیت کا تقاضا یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قبیلے میں سے یہ خلافت آگے چلے، تاکہ جو ہے انتشار نہ ہو اور اتحاد کا باعث بنے۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو حکم یہ دیا تھا کہ تمہارے ذمے اطاعت ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جاتا ہے یا وہ حاکم بن جاتا ہے تو تم نے اس کی بات کو سننا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے، یہاں تک کہ وہ دین کی خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی چیز معصیت والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہے، تو اس صورت میں تم اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اس کے خلاف جا سکتے ہو، لیکن جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق حکم دیتا رہے گا، تم نے بھی اس کے مطابق ہی اس کی جو خلافت ہے یا جو اس کی عمارت ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اور یہ کی تواضع تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں بے شک تمہارے اوپر ولی امر مقرر کر دیا گیا ہوں، چن لیا گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تم سب سے اچھا ہوں، میں تم سے سب سے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ امت کے اندر سب سے افضل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، لیکن یہ بات انہوں نے خود اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کبھی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا دین کی بہت ساری اہم چیزوں کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا کہ الضعیف فیکم قوی عندی حتی آخذ الحق له، تم میں سے جو سب سے زیادہ کمزور ہوگا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق جو ہے اس کو نہ دلوا دوں، اور جو قوی ہوگا وہ میرے نزدیک ضعیف ہے اگر وہ ظلم کرتا ہے یا وہ کسی کا حق مارتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑتی ہے تو اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جب بھی فحاشی پھیل جاتی ہے کسی معاشرے میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور پریشانیوں میں انسان گر جاتا ہے۔
اس کے بعد پھر انہوں نے ایک شرط لگا دی اپنی اطاعت کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرو، اور جو ہی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف جاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر پورا نہ اتروں، تو تم مجھے میری اطاعت نہ کرنا، میری اطاعت پھر تمہارے اوپر واجب نہیں رہے گی، اور اگر مجھ میں کوئی کجی ہو، کوئی کمی ہو، تو تم میری اصلاح کر سکتے ہو. تو یہ وہ بنیاد تھی کہ انہوں نے جیسے ہی یہ منصب سنبھالا تو سب سے پہلے لوگوں کی رفاہ کی بات کی، لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات کی، کہ ضعیف نہیں ہوتا حکمران کے نزدیک اگر وہ مظلوم ہو، اسی طرح کبھی نہیں ہوتا اگر وہ ظالم ہو. تو حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ضعیف کو اس کا حق دلائے اور کبھی کو بدماشی نہ کرنے دے. اسی طرح سے عملی اقدام جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، وہ سب سے بڑا عمل جو تھا، سب سے پہلا عمل کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اپنے وصال سے پہلے روانہ فرمایا تھا رومیوں کے خلاف. یعنی اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر تبوک کے بارڈر پہ جا کے، شام کے بارڈر پہ جا کے رومیوں سے نبرد آزما ہو چکے تھے. اس کے بعد غزوہ موتا ہوا تھا. تو یہ تیسری ایکسپیڈیشن تھی مسلمانوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھیجی. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر شروع میں صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ اتنے مشکل حالات میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وصال ہوا ہے، تو آپ اس موقع پہ یہاں پہ افرادی قوت کی ضرورت ہے، تو ابھی اس وقت آپ جیش اسامہ کو روانہ نہ کریں. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطمع نظر کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا پہلا حکم ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں دوں؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جیش اسامہ کو روانہ کریں اور میں آتے ہی اس کو روک دوں. تو آپ نے جیش اسامہ واپس آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی خبر سن کے، تو وہ جب شرکت کر چکے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین میں، تو اس کے بعد سب سے پہلا حکم حضرت ابوبکر نے یہی دیا کہ جیش اسامہ کو دوبارہ روانہ کیا جائے. تو اس سے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی امتثال اور آپ کی اتباع ظاہر ہوتی ہے کہ جو بھی حالات ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع انہوں نے لازم سمجھی اپنے اوپر. دوسرا، جہاد کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں مسلمانوں کے اس کے لیے کھڑے ہونا ہی پڑے گا اور کھڑے رہنا پڑے گا. اس کے بعد جو بہت بڑا ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ عام طور پہ جو نو مسلم قبائل تھے عرب میں، اور ابھی جن کے ہاں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا اور ایمان اور دین اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی اہمیت واضح نہیں تھی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہ پہلے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اور اس میں انہوں نے توجیہ کیا کی، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یا اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے توجیہ یہ دی کہ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے جو ان کے مالوں کو پاک کر دے گی اور ان کا تزکیہ ہوگا، اور ان کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے موجود ہیں اور نہ ہمارا تزکیہ وہ کر سکتے ہیں وصال کے بعد، اور نہ ہی ان کی دعا ہمیں ملے گی زکوٰۃ دینے سے، تو پھر اب ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اب یہ ایسا موقع تھا کہ ان لوگوں کو اگر اپنے اس پیشکش کے اوپر سختی سے نپٹا جاتا تو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ اسلام سے ہی نہ پھر جائیں اور وہ اسلام ہی کو نہ چھوڑ دیں. اور صحابہ کی اکثریت حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع کے اوپر متذبذب تھے اور اس حوالے سے نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہتے تھے کہ چونکہ اس وقت ان کے اسلام کا معاملہ ہے اور یہ ابتدا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے زمانے کی، تو ایسے موقع کے اوپر ان کے ساتھ نرمی کر لی جائے، تو تھوڑی سی رخصت دے دی جائے. لیکن قربان جائیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ او ینقص الدین وانا حی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دین کے اندر کمی آئے اور میں زندہ رہوں؟ تو
انہوں نے کہا کہ واللہ لو منعونی عقالا لکانوا یدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی ذلک، حکم قال کہ اللہ کی قسم اگر مجھے ایک عقال بھی نہیں دیں گے، یعنی عقال سے مراد کیا ہے کہ عربوں کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو ایک رسی اپنے پاس رکھتے تھے، جب کہیں پڑاؤ کرتے تھے تو اونٹ کو بٹھا کے اس کی گھٹنے پہ باندھ دیتے تھے، اور جب پھر سفر کرنے لگتے تھے، شروع کرتے تھے، تو وہ رسی اس کے گھٹنے کو کھول کے وہ رسی کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ اور اسی لیے آج بھی جو عرب اپنے قطرے کے اوپر، اپنے رومال کے اوپر جو کالے سے رنگ کا ایک رسی سی رکھتے ہیں جس کی 2 رنگز بنی ہوتی ہیں، اس کو عقال کہا جاتا ہے، عقال الرقص۔ تو یہ وہی عقال ہے جو عرب اپنے قبائلی دور کے اندر اپنی اونٹ کی رسی کو اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے کہ اس کو کہاں سنبھالتے رہیں گے، اور جب اونٹ کو بٹھاتے تھے تو یہ رسی اس کے گھٹنے کے اوپر چڑھا دیتے تھے تاکہ وہ اٹھ نہ سکے خود سے اور گم نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جو زکوٰۃ فرض تھی اور لوگ اپنے اونٹ لاتے تھے اور ساتھ وہ رسی بھی لاتے تھے، اب اگر وہ اونٹ لائیں گے اور وہ رسی نہیں لائیں گے جو ان کے اوپر ذمے ہے، ان کے زکوٰۃ کا حصہ ان کے اوپر جو واجب ہوتا ہے، تو میں یعنی اتنی معمولی سی چیز کے لیے بھی ان سے لڑوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ اپنے لیے چاہیے تھی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ دین صرف تعلیمات کا نام نہیں ہے، بلکہ خلافت جو دینی حکومت ہے اس کا کام ان احکام کی تنفیذ ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری وہ سمجھتے تھے کہ وہ امیروں سے ان کے مال میں سے غریبوں کا حق لے کے اس کو غریبوں کے حوالے کرے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس بات کے اوپر، اور پھر ہوا بھی فعلاً بھی ایسا ہوا کہ بہت سارے قبائلوں نے یعنی ارتداد کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ مسلمان نہیں رہیں گے یا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے یا مخالفت ہوگی یا لڑائی ہوگی یا معاملات بگڑ جائیں گے۔ ان کے نزدیک دین کو بچانا زیادہ اہم تھا حکومت بچانے سے، اور حالات کو درست رکھنے سے زیادہ اہم تھا حالات کی اصلاح کرنا، یعنی مکا کر کے اور کمپرومائز کر کے وہ صرف حکومت کو نہیں حاصل رکھنا چاہتے تھے اپنے ہاتھ میں، بلکہ وہ اس خلافت اعلیٰ من حاج النبوہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دین پورا دیا تھا، پورا دین پہنچایا تھا، اس کو وہ نافذ کرنا چاہتے تھے، اور اس کو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ جو دین کی احیاء کے حوالے سے اور دین کے جو دین کو کی تنفیذ کے حوالے سے جو حکمران کی ذمہ داری ہے میں وہ نبھاؤں گا، بے شک اس کے لیے مجھے سختی کرنی پڑے۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے سخت گیر نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حلیم الطبع تھے، لیکن حق اور باطل کے معاملے میں آپ سے سختی بھی ثابت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی مکہ کے دور کے اندر بھی جب کوئی بدتمیزی کرتا تھا تو بڑی سختی سے حضرت ابوبکر جواب دیتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ سے سختی کرنا ثابت ہے۔ تو دین کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ یہ میری کوئی ذاتی مال تھوڑی میں نے جمع کرنا ہے زکوٰۃ کا کہ میں ان کو چھوٹ دے دوں۔ تو انہوں نے اس حوالے سے ایک یعنی تاریخی طور پہ اسلام کے احیاء اور بقا کے لیے جو جنگ لڑی، یہ بنیاد بن گئی اسلامی خلافت کے اصولوں کو سمجھنے کی۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے کی وہ کیا تھی کہ جو مدعی نبوت تھا اسود عنسی، اس کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، اور اس میں بڑی تعداد میں صحابہ شہید بھی ہوئے اور بڑی قربانیاں بھی ہوئیں، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جو رسالت ہے اس کے مقابلے میں کوئی جھوٹا اٹھ کے اب دعوے کرنا شروع کر دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج اور اعجاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ختم نبوت کا، اس کے اوپر کوئی ڈاکہ زنی کرے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے اوپر جو ہے اسود عنسی کے خلاف بھی جہاد ہوا، اور اس میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ شہید بھی ہوئے، لیکن اس کو پھر بالآخر مارا گیا، اور اسلام کو انہوں نے ایک طرح سے مستحکم کر دیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا نقصان اتنا بڑا تھا کہ ہر ایک ایمان والے کا دل دکھ سے، درد سے، تکلیف سے بھر چکا تھا، اور ایسے موقع کے اوپر اسلام کو نافذ کرنا اور قائم کرنا اور امت تک اس دین کو اسی صورت میں پہنچانا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کے گئے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو میرے والد کے اوپر گویا تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے،
لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء دین کے حوالے سے اور نفاذ تنفیذ دین کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اوپر بعض لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا حکم لوگوں کے مشاعر اور ان کے اپنے مشاعر سے بھی بڑھ کے تھا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے مطالبہ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کے حوالے سے، کہ خیبر کی جو فتوحات ہوئی تھی اس میں، اور یہ کوئی بہت بڑا باغ نہیں تھا، اس کو شیعہ حضرات نے بلا وجہ اتنا بڑا معمہ بنا دیا اور ایشو بنا دیا۔ یہ چھوٹی سی جگہ تھی، چند مرلے جگہ تھی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے آ کے سوال کیا، اعتراض کیا، سوال کیا، مطالبہ کیا ہے، بلکہ پوچھا کہ یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بیت المال کا یعنی اہل بیت کا حصہ تھا، تو آپ اس کو میرے سپورٹ کر دیجئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اس طرح سے تقسیم نہیں ہوتی جس طرح سے باقی مسلمانوں کی ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا، اور حضرت ابوبکر نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنی تھی، حضور نے فرمایا کہ انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقہ، کہ ہم انبیاء جو ہیں ہم وراثت میں اپنا مال اپنی اولاد کی طرف منتقل نہیں کرتے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ بیوہ کو بھی حصہ ملے گا اور اس کے علاوہ اولاد کو بھی حصہ ملے گا، اور اولاد میں کس طرح سے چیزیں تقسیم ہوں گی۔ تو مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکیلی بیٹی زندہ تھی، جو 3 بیٹیاں تو فوت ہو چکی تھی، بیٹی تو بچپن میں فوت ہو چکے تھے۔ تو ویسے اگر عام مسلمانوں کے حساب سے دیکھا جاتا تو آپ کا وراثت میں آدھا حصہ تھا، اور 1/8 حصہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں تقسیم ہونا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے احکام مختلف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو احکام تھے یہ مختلف تھے۔ وراثت کے جو احکام امت کے لیے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیونکہ یہ بات سن رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وراثت میں چیزیں جو ہیں وہ ہمارا ورثہ جو ہے وہ وارثوں کو نہیں جاتا، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے اوپر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی بیت المال کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ بات چونکہ حضرت ابوبکر نے سنی ہوئی تھی، تو اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید ان کا احترام کے باوجود، ان سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے حوالے سے ان سے جو ان کی محبت تھی، اس کے باوجود انہوں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم وراثت کے مال کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ پوری امت کا حق ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے اس موضوع پہ بات نہیں کی، اور اس کے بعد 6 مہینے تک ہی آپ کی زندگی رہی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ تو اس بات کا اتنا بتنگڑ بنایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے بات نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے اس معاملے میں بات نہیں کی۔ یہ جو معاملہ درپیش تھا وراثت کے حوالے سے، اس میں چونکہ حضرت ابوبکر نے خود حضور سے بات سنی تھی تو انہوں نے اسی کے اوپر عمل کرنے کو ضروری سمجھا، حالانکہ وہ چھوٹا سا باغ تھا، اور اس کے باوجود وہ اس کا جو پھل آتا تھا وہ اہل بیت میں ہی تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن جو انہوں نے حکم سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اسی کو ترجیح دی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کروں، اور اگر وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ دنیا دار ہوتے یا نعوذ باللہ ان کا مجمع نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہوتا، تو ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ اہل بیت کو اور زیادہ نواز دیتے، اور مطلب یہ مطالبات اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو یعنی اس میں سرخرو کرنے کے لیے اور اپنی مخالفت کو مولنا، یعنی اپنی مخالفت کے حوالے سے بے پرواہی کرتے ہوئے وہ ایک باغ فدق سے بڑھ کے کوئی حصہ سیدہ کو دے دیتے۔ لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ امانت کی، اور یقیناً سیدہ فاطمہ کو اگر یہ بات ان کے علم میں ہوتی تو وہ کبھی بھی جا کے مطالبہ نہ کرتی۔ اور یہ ایسا نہیں کہ سید ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا اور بعد والے خلفاء سے اتفاق نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس باغ کو
کبھی بھی اہل بیت کا حق نہیں سمجھا، نہ اس کو پھر بعد میں وصول کیا جب وہ خود بھی خلیفہ بن گئے، اور وہ تو تھا ہی چھوٹا سا، اتنی کوئی بات ہی نہیں تھی جس کا لوگوں نے پتنگڑ بنا دی. تو یہ وہ، اور پھر اس کے بعد جو ایک بہت عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار کے اوپر، آپ کی بار بار یاد دہانی کے اوپر، خاص طور پہ جب یہ اسود انسی والی جنگ ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، بہت بڑا مارکا ہوا تھا، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اگر حفاظ اسی طرح سے شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک، مجھے ڈر ہے کہ کہیں امت جو ہے اس کو یعنی اس امت تک اس کو سنبھال کے پہنچانا مشکل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھوایا تھا، لیکن قرآن پاک ایک جگہ پہ لکھا ہوا محفوظ نہیں تھا. کسی صحابی کے پاس کچھ صورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ سپارے تھے، تو متفرق طور پہ مختلف لوگوں کے پاس ہی قرآن پاک موجود تھا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کہنے پہ اس کو یہ ابھی آخری 10 منٹ شروع ہو گئے ہیں ہماری اس کے کلاس کے، ابھی اگر ہم لنک شیئر کر دیں تو چلتی رہے گی کلاس، یا دوبارہ پھر 9 منٹ انتظار کرنا پڑے گا؟ آپ لوگوں کا اس حوالے سے کوئی تجربہ ہے؟ جی انتظار کرنا پڑے گا سر آپ کے. اچھا چلیں پھر مکمل ہونے دیتے ہیں یہ وقت. جی انشاءاللہ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو باغ کے حوالے سے میں کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے بیت المال ہی کے پاس رہنے دیا، اور جو اس میں سے اس کی جو فصل آتی تھی، اس کا جو پھل آتا تھا، وہ اہل بیت کو جو ہے پہنچا دیا جاتا تھا، اور ان کو جو حق مقرر کیا گیا تھا، جو وظائف لگے ہوئے تھے، وہ بدستور جاری رہے. اسی طرح سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو مرض وفات ہے اس میں مشورہ کیا اپنے شورا سے، صحابہ کرام سے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو خلافت کا ہے یہ میں آپ کے سپرد کر دوں، یا اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے آپ کو بتا دوں. تو سب نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس واقعی ہی اپنے سے بہتر فہیم سمجھا اور اس سے معاملہ فہم سمجھا، اور ان کو کہا کہ نہیں، اس معاملے کو اگر آپ خود ہی طے کر دیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ عافیت والی بات ہے. تو جب سب نے ان کے سپرد کر دی اس معاملے کو، تو انہوں نے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو نامزد کر دیا کہ اپنے بعد خلیفہ کے طور پہ، اور اس کے اوپر سب نے اتفاق کیا، اور اس کے اوپر یہ پھر اس طرح سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا یہ استحکام کا دور تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے گئے تھے، دین کا نظام دے کے گئے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے صدمے سے ایک تو لوگوں کی ہمتیں کمزور ہو گئی تھیں، اور دوسرا منافقین نے جو دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، یا جن کو نعوذ باللہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جن کو دین اور اسلام اور اس کا نظام جو ہے بوجھ لگتا تھا، انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کمال استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حکومت کی سطح کے اوپر استحکام دیا کہ جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں وہ حکومت لا محالہ کرے گی، کسی کو پسند آئے نہ آئے، اس میں قربانیاں ہوں نہ ہوں، مشکلات ہوں نہ ہوں، جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکمرانوں کو دے کے گئے ہیں، جو کام حکومت کی ذمہ داری ہے، جو کام خلیفہ کی ذمہ داری ہے، وہ تو پورا ہوگا ہی ہوگا. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بنیاد ڈال دی انصاف کی، وہ بنیاد ڈال دی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کی، وہ بنیاد ڈال دی قربانی کی، ایثار کی، اور یعنی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے جو فتوحات سے بھرا پڑا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس وقت کی سپر پاورز کے حوالے سے پیشین گوئی کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یمن کے سفید محل جو ہیں وہ ان کی چابیاں دی جا رہی ہیں. غزوہ خندق کے موقع پہ اس وقت حالات کیا تھے آپ تصور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے جملہ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، ٹرنچ کھود رہے ہیں کہ جس کے اوپر سے ٹاپ کے مشرکین مکہ کے گھوڑے مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر ان سے مڈ بھیڑ ہوگی، 1 to 1 لڑائی ہوگی تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے،
تو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے جو 2.5 میل لمبی ہے، 2.5 میل لمبی ہے، اور چٹیل زمین، پتھریلی زمین، پتھروں کو کھود کھود کے وہ خندق بنائی جا رہی ہے جو تقریباً 2 میٹر کے قریب گہری ہوگی، 2.5 میٹر کے قریب چوڑی ہوگی، تاکہ اس کو لوگ بھی عبور نہ کر سکیں اور گھوڑے بھی عبور نہ کر سکیں، اور اسی طرح مسلمانوں کا اور مدینہ منورہ کا دفاع ہو جائے۔ اور حالت یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، ہمارا تو اللہ معاف کرے پیٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں نہیں جا سکتے، اور وہاں پہ صحابہ کی حالت یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر ہوگا تو کمر سیدھی کرنے میں آسانی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے ہوئے، بھوک کی عالم ہے اور بے سر و سامانی کا عالم ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں صحابہ نے کہا کہ حضور یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، آپ تشریف لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے کدال مارا تو چنگاری نکلی، نبی پاک نے فرمایا کہ تمہیں یمن کے محلوں کی چابیاں مجھے پیش کی گئی ہیں، مبارک ہو اس کی فتح کی۔ آپ حالات دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی دیکھیں اور صحابہ کے ایمان دیکھیں، صحابہ خوشی منا رہے ہیں کہ یمن فتح ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کدال مارا اور دوبارہ چنگاری نکلی پتھر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم کے محلوں کی خوشخبری ہو، وہ بھی فتح ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فارس کی فتح کی بشارت دی کہ وہ بھی فتح ہو جائے گا۔ اور حالات یہ ہیں کہ ابھی اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے جو خود نہیں رہی، لیکن ایمان یہ ہے کہ صحابہ اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے کہ یمن بھی فتح ہوگا، اور جو ہے رومن امپائر بھی فتح ہوگی، اور پرشین امپائر فارس بھی فتح ہوگا۔ اور یہ فتوحات ساری کی ساری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اور مصر کی طرف بھی، اور اسلام پھیلا اور سلطنت پھیلی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیے جو تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے آپ نے چیزوں کو رجسٹر کرنا شروع کیا، ہر ایک چیز کا ریکارڈ بنوانا شروع کیا۔ پولیس جو ہے وہ آپ نے پولیس کو باقاعدہ طور پہ اجرا کیا۔ اسی طرح سے آپ نے محاسبہ کی ٹیمیں بنائی کہ لوگوں کے اوپر نگرانی کی جائے کہ بازاروں میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف کام نہ کریں۔ اسی طرح انصاف کا نظام وضع کیا اور بے شمار عدالتیں بنوائی اور قاضیوں کو جو ہے وہ بھیجا۔ اسی طرح سے آپ نے علم کی ترویج کے لیے کوفہ کا شہر آباد کیا، بصرہ کا شہر آباد کیا، دمشق کا شہر آباد کیا۔ یہ وہ یعنی انسانی کلچر کو یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحفے دیے جہاں تک ویسٹ اب پہنچا ہے تقریباً 3 صدیاں پہلے، 2.5 صدی پہلے، یعنی ایسا۔ اور مساجد بنوائی، اور یعنی ہزاروں کی تعداد میں مساجد بنوائی، مدارس کا اہتمام کیا، پولیس کا اہتمام کیا، سرائے بنوائے، ہر ایک چیز کو ریکارڈ کیا، رجسٹریشن کا عمل شروع کروایا، لوگوں کی رجسٹریشن، اور بیت المال سے نفقات جاری فرمائے۔ ہر ایک یعنی آپ نے پہلے کہا کہ ہر وہ بچہ جو دودھ پینے اس کی عمر سے نکل جائے اس کے لیے سرکاری طور پہ اس کو یعنی شاہرانہ ملے گا، ہر مہینے اس کو وظیفہ ملے گا۔ تو بعض خواتین کو تنگی ہوئی، وہ کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو جلدی دودھ چھڑوائیں، جب ان کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے نومولود بچوں کو وظیفہ بھی جاری کروا دی۔ یعنی ایسی ترقی اور ایسی خوبیاں دیکھی اسلام نے اور دنیا نے جو اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی تھی، اور عدل اور انصاف اور للہیت کا یہ عالم کہ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے نیا جوڑا بنانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک دفعہ آپ نے کرتا بنوایا، وہ بھی کیوں کہ ان کے بیٹے نے اپنا جو کپڑے کا حصہ بیت المال سے ملا تھا وہ ان کو دیا کہ آپ کا جسم بڑا ہے اور آپ کا لباس جو ہے آپ کا پھٹا پرانا ہے، تو آپ یہ کرتا بنوا لیجیے۔ اور انصاف ایسا تھا کہ مجمع کے اندر، مسجد کے اندر سے کھڑے ہو کے ایک بندے نے کہا کہ اتنا کپڑا جتنا ہمیں ملا تھا اس پہ تو کرتا نہیں بنتا، آپ یہ کرتا کہاں سے بنوا لائیں؟ تو انہوں نے کوئی اس کو حتق عزت نہیں سمجھا، کوئی اس کے اوپر انہوں نے ایکشن نہیں لیا کہ جی تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے، میں تمہیں دیکھ لوں گا اور یا اس کو پکڑ لو یہ گستاخ ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ بتاؤ میری صفائی پیش کرو۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد صاحب کو دیا کیونکہ ان کا قد بڑا تھا، ان کا اس کپڑے میں کرتا نہیں بنتا تھا، تو میں نے تحفتاً ان کو یہ دیے۔ اور ان سے مطالبہ جب کیا گیا کہ آپ اپنا لباس بہتر کریں، شاہی لباس اختیار کریں، تو انہوں نے یعنی سختی سے انہوں نے کہا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ جس راستے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو، میں اس سے ہٹ جاؤں۔ اور بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فلسطین کے اندر مسجد اقصی فتح ہوئی اور مسلمانوں نے اس کی چابیاں وصول کی عیسائیوں سے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، جب وہ گئے انہوں نے یہ مطالبہ کیا عیسائیوں کے جو پادری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ کیونکہ اتنا مقدس جگہ ہے یہ بیت المقدس، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ
اپنے امیر المومنین کو جو خلیفہ ہیں آپ کے ان کو بلائیں اور وہ خود ہم سے آ کے یہ چابیاں وصول کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ بیت المقدس کے لیے تو واقعی مجھے خود جانا چاہیے، اور پھر انہوں نے وہ سفر کیا جو تاریخ ساز سفر ہے۔ اس کے ایک تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کس طرح سے خلفائے راشدین نے کس سادگی کے ساتھ حکومت کی، اس کا ایک واقعہ یہ جو ہم شروع کر رہے تھے اس پر بات کرنا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک تو یہ کہ اب یہ بہت بڑی سلطنت، یعنی آپ تصور کریں موجودہ دور کے کون کون سے ملک اس میں آتے ہیں، مصر اس میں آتا ہے، حبشہ اس میں آتا ہے، اس کے بعد اوپر تونس اور الجزائر اس میں آتے ہیں، اور یہ ابھی بیت المقدس جو فتح ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ کون کون سے، اس وقت کا جو شام تھا اس میں یہ سارے ملک آ جاتے ہیں، اردن، فلسطین، شام، اور اس کے علاوہ اللہ آپ کو بھلا کرے جارڈن، اردن ہو گیا، فلسطین ہو گیا، شام ہو گیا، اور یہ سارے علاقے اس میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ادھر سے عراق کے اوپر حکومت، ایران کے اوپر حکومت، اس سے آگے بڑھ کے سلطنت جو ہے اسلام کی وہ پھیل رہی تھی اور قسطنطنیہ کی حدود تک مسلمانوں کی حکومت چلی گئی تھی۔ تو یہ ساری جو مطلب یہ سلطنت تھی، نیچے سے یمن کے اوپر حکومت آ چکی تھی، یمن ہاتھ میں آ گیا تھا مسلمانوں کے، اور ریڈ اوشن کی طرف وہاں تک رسائی ہو گئی تھی۔ بہت بڑی حکومت اور اس کے اکیلے حکمران، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں چابیاں لینے کے لیے تو کیا قافلہ گیا ہے، کیا پروٹوکول گیا ہے، کیا پورا لشکر گیا ہے؟ نہیں، ایک اونٹ لے کے نکلے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خادم بھی ساتھ ہے، اور 2 بندے ہیں اور ایک اونٹ ہے، اور یہ سفر کتنا لمبا کرنا ہے؟ کم از کم 1100 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے بیت المقدس۔ تو 1100 کلومیٹر کا سفر ہے اور 2 بندے نکلے ہیں، خلیفۃ المسلمین اور ساتھ ایک خادم، اور ایک اونٹ لے کے نکلے ہیں، سامان بھی اسی پہ ہے، پورا جو مہینہ ڈیڑھ کا سفر ہے اس کا کھانا بھی اسی اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے، اور ایک اونٹ ہے، اور اس میں انہوں نے باریاں کیا لگائی ہیں کہ اتنی دیر تک میں چلوں گا اور خادم بیٹھے گا، اور پھر اتنی ہی دیر خادم بیٹھے گا اور میں چلوں گا۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کس طرح کی حکمرانی ہے۔ اور آپ جب پہنچے ہیں حدود پہ، بیت المقدس کی حدود پہ جب پہنچے ہیں تو اب خادم کے بیٹھنے کا وقت آ گیا، یعنی جو میعاد طے کی ہوئی تھی کہ اتنا دیر ایک بندہ بیٹھے گا، پھر دوسری دیر بندہ دوسری اتنی دیر بیٹھے گا، تو اب خادم کے اوپر بیٹھنے کا، اونٹ پہ سوار ہونے کا وقت آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کا وقت آ گیا۔ تو خادم نے کہا کہ ابھی تو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم بیت المقدس میں داخل ہونے لگے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مناسب نہیں ہے کہ آپ اونٹ کو کے آگے آگے چلیں اور میں اس کے اوپر سوار ہوں، آپ بیٹھے رہیں اور میں چلتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، میں ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ خود آگے چلنا شروع ہوئے اور خادم اوپر بیٹھے۔ اور تاریخی روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک راہب نے جو ہے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ یہ چابیاں لینے آئے گا تو اس کے کپڑوں پہ 13 یا 11 پیوند ہوں گے، اور مجھے ابھی 12 یا 10 نظر آ رہے ہیں، تو ایک پیوند کم ہے آپ کے کپڑوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بازو اٹھا کے کہا کہ یہ ایک پیوند ادھر بازو میں ہے، بازو کے نیچے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ یہ طرز حکومت تھا حضرات کا۔ وہ لوگ حکومت کی خواہش مند کبھی بھی نہیں تھے، نہ منصب کی خواہش مند تھے، وہ تو اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے، اور وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا تھا اس امانت کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے خواہاں تھے کہ کہیں یہ دین ہم سے کم نہ ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس میں ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اور اس قربانی کے ساتھ، اس دل جمعی کے ساتھ انہوں نے یہ زندگیاں گزاری ہیں کہ ان کو زندگی میں اور اقتدار کے باوجود ان کو اگر خواہش تھی کچھ تھی تو یہی تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ حضور تک پہنچ جائیں، ایمان تک اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ اور اسی لیے جب صحابہ روم کے دربار میں گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی روم کے بادشاہ نے آفر کی کہ تم لوگوں کا سب کا نا میں سالانہ کیا اسے کہتے ہیں کہ سالانہ تمہاری انکم لگا دیتا ہوں، اس کو مجھے ایگزیکٹ لفظ نہیں یاد آ رہا، کہ سالانہ میں تمہیں اتنے پیسے بھجوا دیا کروں گا فی بندہ، اور کافی سارے، تم لوگ کیوں لڑنے آئے ہو، کیوں اپنی جانوں کے دشمن ہوئے ہو؟ وہ ڈرا ہوا تھا بیچ میں سے، تو لیکن اسے ڈر تھا کہ یہ کہیں میری حکومت ہی نہ چھین لے، تو اس نے مال سے
لوگوں کو نا ورگلانے کی کوشش کی کہ میں تم لوگوں کو پیسے بھیج دیا کروں گا، تم جاؤ اپنے ملک میں رہو، جا کے کیوں لڑنے آگے مرنے آگے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جس طرح تمہیں اور تمہاری فوج کو شراب پسند ہے، ہمیں تو موت اسی طرح پسند ہے. ہم یہاں پہ پیسے لینے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو شہادت لینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کا یہ دین ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر ہے، اتنی خوبصورت کلمات ہیں اس کے. کیا فرماتے ہیں؟ انا لم اتینا الیکم ولکن اللہ ابتعثنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کہ ہم خود تو نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یعنی اللہ کا دین پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں. یہ اللہ کے دین کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے پہنچائیں. اور کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ جو چاہے اس کو بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے. اور جب جاسوسی اس نے کروائی تو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ دن کو شاہ سوار ہیں اور رات کو صوفی ہیں. رات کو یہ لوگ جو ہیں یہ زاہد ہیں، عابد ہیں، یہ ساری ساری رات عبادت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے دین کی امانت جو ہے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائی. اچھا، اب یہ والی کلاس میں نے اس لیے یہاں پہ خلافت راشدہ کے اوپر اور ان کے کارناموں کے اوپر اور ان کی خصوصیات کے اوپر بات کرنے کے لیے اس لیے ہم نے آج کلاس رکھی ہے. ہم آگے واقعہ کربلا کی طرف نہیں گئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے مخلص تھے دین کے ساتھ اور دین کی آگے نشر و اشاعت کے ساتھ، تو یہ کیا ہوا کہ پھر یہ تنازعات ہوئے اور آپس میں لڑنے کی نوبت آئی اور مسلمان شہید ہوئے اور خلافت کے موضوع کے اوپر جو ہے اختلافات بھی پیدا ہوئے، اور پھر تاریخ نے ان چیزوں کو بگاڑا بھی، اور اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات قائم رہے. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے پہلے بھی جب ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے تھے اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا، اور اب پھر میں یہی گزارش کروں گا کہ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کا مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات کا مقصد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ایمان لانے والوں اور ایمان اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والوں کا مقصد کبھی بھی خلافت کا حصول یا مال کا حصول یا عہدے کا حصول یا دنیاوی جاہ و جلال کا حصول نہیں تھا. تو مقصد کیا تھا ان ساری چیزوں کا؟ کہ اصل مقصد دین کا احیاء تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے دین متین دے کے گئے تھے اس کو نافذ کرنا مقصود تھا ان حضرات کا. کسی ایک صحابی کے دل میں بھی یہ لالچ نہیں تھی، اور یہی خوشگمانی ہمیں ہونی چاہیے تمام صحابہ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ سے خوشگمانی رکھنا دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے خوشگمانی رکھنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی قدر کرنا ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کیا بنانے پہ لگی؟ صحابہ کا کردار بنانے پہ لگی، صحابہ کے ایمان پہ محنت کرنے میں لگی. صحابہ معصوم نہیں ہوئے، نہ صحابہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صحابہ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، صحابہ معصوم من الخطا ہیں. لیکن صحابہ کی زندگیوں کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آبیاری تھا. اسی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے اپنی زندگی کا جو ہے مکمل فرمائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، جو آپ کی تربیت تھی، جو آپ کا جو درد تھا، جو غم تھا آخرت کے حوالے سے، امت کے حوالے سے، لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے حوالے سے، اور جو شوق تھا اور رغبت تھی آخرت کی طرف، اور جو دنیا سے بیزاری تھی اور دنیا سے زہد تھا، یہ کیفیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل کی. اچھا، پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر یہ اختلافات کیوں ہوئے؟ تو دو تین چیزیں ہمارے ذہن میں اس حوالے سے ہونی چاہیے، موٹی موٹی چیزیں. ہم تفصیل میں انشاءاللہ اس میں علماء نے لکھا ہوگا، اس میں استفادہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو. لیکن مختصراً کچھ چیزیں یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے کہ یہ دنیا جب بھی اس کے اندر فراوانی آتی ہے، جب بھی مال کی فراوانی آتی ہے، جب بھی حالات اچھے ہوتے ہیں، تو شیطان کے لیے بہکانا آسان ہو جاتا ہے. جب بھی جیسے مسلمانوں کی فتوحات ہوئی اور مال غنیمت کی کثرت ہوئی، تو وہ لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی وہ تو دین پہ کاربند رہے، اور وہ تو سمجھ رہے تھے اور پہچان رہے تھے کہ یہ وہ دنیا دھوکہ ہے جس کے بارے میں حضور نے بتایا تھا. اب یہ دھوکہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہم نے اس سے اپنے دامن کو بچانا ہے اور اپنے آخرت کی فکر کر کے زندگی گزارنی ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اختیار کی تھی، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میسر نہیں آئی تھی، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یا نئی نسلیں جو تھی،
ان کے اوپر اس مال کے اثر جو ہے وہ مال نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. اور دنیا کی جو قباحتیں ہیں مال کی فراوانی کے ساتھ جو آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق وسیع کر دے تو یہ زمین میں فساد مچا دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مال آئے گا، جب طاقت آئے گی تو پھر نفس اور شیطان کو بھی موقع ملے گا، اور نفس بھی جو ہے وہ چوڑا ہونا شروع ہو جائے گا، پھولنا شروع ہو جائے گا، اور شیطان کے پاس بھی وسائل آ جائیں گے کہ کس طرح سے گناہ کروانا ہے. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ جب دنیا کی فراوانی آئی تو لامحالہ اس کے ساتھ یہ عیوب آنے تھے. مال جب آتا ہے تو مال کی محبت بھی آتی ہے، مال جب آتا ہے تو انسان تساہل پسند بھی ہو جاتا ہے، مال جب آتا ہے تو گناہ کرنے کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں. تو بعد کے لوگوں نے، کم تربیت یافتہ لوگوں نے، نو مسلم لوگوں نے اس طرح سے دین کو نہیں اپنایا جس طرح سے صحابہ نے اپنایا تھا، اور پھر انہی کی سازشیں تھی. دوسرا، مسلمان جیسے جیسے اسلامی ریاست بڑھ رہی تھی اسی طرح سے مسلمانوں کے دشمن بھی بڑھ رہے تھے. جن جن علاقوں کے اوپر مسلمانوں کی فتوحات ہوئی تھی، خاص طور پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو فارس والے تھے، جو مجوسی تھے، جو آگ پرست تھے، پہلے جب ان کے ملک کو، ایران اور عراق کو فتح کیا گیا تو ان کے پاس کوئی بیک اپ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی حکومت نہیں تھی کسی اور جگہ پہ جہاں سے ان کو کمک ملے اور جہاں پہ وہ جا کے یا تو پناہ لے لیں یا پھر جہاں سے وہ دوبارہ جا کے تیاری کر کے طاقت بنا کے آ کے مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کریں. تو ان کے پاس ایک ہی چارہ تھا، ان میں سے جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ مسلمان ہوئے، اور جن کے دل و نصیب میں ہدایت نہیں تھی، جو ضد پہ اڑے ہوئے تھے، ان کے پاس یہی چارہ تھا کہ وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، اور اپنی جو نفرت ہے، اپنا جو ان کو تکلیف پہنچی مسلمانوں کی فتح سے، اس کا بدلہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اور وہی کیا، انہوں نے سازشیں بنانا شروع کی. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، پھر انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف پورا پروپیگنڈا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ افواہیں پھیلائیں. یعنی اگر کوئی صحابی رسول پروپیگنڈا کی زد میں آیا ہے تاریخ اسلامی کے اندر سب سے زیادہ، تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ما استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور جن کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی تھی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت دی تھی، یعنی ایسی ہستی کے بارے میں انہوں نے باتیں کرنا شروع کی اور ان کے اوپر الزامات لگانا شروع کیے، اور ان کو جو ہے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، نعوذ باللہ، آپ خلافت کو چھوڑ دیں، اور زبردستی پھر ان کے آقا محاصرہ کر لیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا رکھا تھا کہ آپ سے جب اس طرح کا مطالبہ ہوگا تو آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا امتثال کرتے ہوئے خلافت نہیں چھوڑی اور مظلوم ہو کے شہید ہوئے. تو یہ ساری کی ساری سازشیں جو تھیں، یہ مال کا فتنہ اور نو مسلموں کی کم تربیت اور جو دشمنان اسلام تھے ان کی سازشیں. تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ جنگ جمل میں صحابہ لڑے، ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا جنگ جمل میں بلوائیوں نے اور انہی قاتلوں نے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور خوارج نے اور فتینوں نے اور کم فہموں نے اور بدعملوں نے صحابہ کو لڑایا سازش کے ذریعے. اسی طرح سے جو جنگ صفین کے اندر معاملات ہوئے اور مسلمانوں کی آپس میں جو خونریزی ہوئی، اس کی وجہ بھی وہی لوگ بنے جنہوں نے ان لوگوں کو، ان حضرات کو اکسایا اور معاملات کو اس نہج پہ لے گئے کہ پھر ان کو معاملات کو سلجھانے کے لیے بامر مجبوری یہ معاملات، یہ جو ہے لڑائی کرنی پڑی. اس کے باوجود یہ لوگ حکم چاہتے تھے، یہ لوگ فیصلہ چاہتے تھے، یہ لوگ امن چاہتے تھے، یہ صلح چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب یعنی صلح کے لیے یہ لوگ متوجہ ہوئے تو خوارج کا ایک مکمل گروہ علیحدہ ہو گیا سیدنا علی سے، اور انہوں نے حضرت عمر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی کفر کے حوالے سے فتوے دیے، اور ان دونوں کو قتل اور شہید کروانے کے لیے لوگوں کو بھیجا. حضرت امیر معاویہ کے قتل کے لیے بھی بندہ بھیجا، حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے بھی بندہ بھیجا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہوئی تھی شہادت، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کرنا تھا. مزید 20 سال پھر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حکومت کی، اور خلافت تو ختم ہو جاتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت امیر معاویہ نے عادلانہ حکومت نہیں کی. تاریخ اسلامی کے اندر سیدنا امیر معاویہ سے عظیم بادشاہ اور کوئی نہیں گزرا. انہوں نے اسلام کی فتوحات کے حوالے سے جو کام کیا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو کام کیا، اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے جو کام کیا، وہ بے مثال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت کو یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، وہ سچ ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ہم اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں
اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ان کا اختلاف موجود تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا امیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص اہم تھا اور وہ پہلا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ نہیں مانتے، ہم ایسی تاریخی روایات کو نہیں مانتے جس میں کہا گیا ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گال گلوچ کروائی یا ان کو سب و شتم کروایا۔ ہاں تنقید کے حوالے سے وہ قائل تھے اور وہ اپنے اجتہادی موقف پہ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص جو ہے وہ ضروری تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ قصاص مؤخر ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوئے۔ لیکن اہل سنت یہ بھی سمجھتی ہے کہ وہ اجتہادی غلطی پہ تھے، اگر ان کی اجتہادی غلطی ہے تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ان کو ایک گہرا اجر ملے گا، اور ہمیں اس بات کی اجازت نہ اللہ دیتا ہے، نہ اللہ کے رسول دیتے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ملتی ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کے حوالے سے زبان درازی کریں، ہمیں ان سے خوشگمانی رکھنی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو تھے اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی بہبود اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتا رہا، کیونکہ اس کی طرف توجہ زیادہ تھی، اور جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے اسباب تھے، بے دینی تھی، مال کی فراوانی تھی، اور وہ لوگ تھے جو تربیت یافتہ نہیں تھے، وہ لوگ تھے جن کا ایمان راسخ نہیں تھا، اور ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے یہ سانحات اسلامی تاریخ کو دیکھنے پڑے، جس سے صحابہ اور ان کی نیتیں اور ان کا ایمان بری ہے۔ تو امید ہے یہ بات، یہ پیغام ہمارے دل میں رہے گا، اور اسی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔